میرے مرنے کے بعد مجھے کفن نہ پہنانا، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا جن کپڑوں میں مجھے موت آئی۔ ناظرین اکرام، گجرانوالہ میں دل سوز واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان جس کا نام رحمان تھا، اس نے وصیت کی اپنی بیوی کو کہ مجھے مرنے کے بعد کفن نہ پہنایا جائے بلکہ انہی کپڑوں سے مجھے جو ہے نا وہ دفن کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، جیسے جیسے ہم نے ریسرچ کی اور اس واقعہ کے بارے میں حقائق سامنے آئے تو آنکھیں جو ہے نا وہ نم ہوئے بغیر رہ نہ سکی۔ ناظرین اکرام، یہ رحمان، اس کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، تو غربت تھی، اس کے بھائی جو ہے نا وہ کھاتے پیتے تھے، اس کے بعد بہن بھائی اس کے بھی اور اس کی بیوی کے بھی بچے تھے ان کے۔ ناظرین اکرام، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، جو جمع پونجی تھی وہ ساری لگا دی، لیکن طبیعت اس کی بحال نہیں ہو رہی تھی اور پیسوں کی مزید ضرورت تھی۔ ناظرین اکرام، اس کے جو بہن بھائی تھے اس رحمان کے، اس نے اپنے بہن بھائیوں سے فریاد کی، منت سماجت کی کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ادھار پیسے دے دیے جائیں، جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں آپ کو پیسے آپ کے واپس کر دوں گا۔ اسی طرح جو اس کی بیوی تھی، اس نے بھی اپنے بہن بھائیوں سے، ہر کسی سے منتیں کی کہ میرے خاوند کی زندگی جان بچا لو، ہم آپ کو بعد میں محنت مشقت کر کے میں اور میرا خاوند آپ کو پیسے واپس لوٹا دیں گے۔ اسی دوران اس بیماری میں، اس پریشانی میں، جب اس کی جان جا رہی تھی، اس کے اپنوں نے اس کا جو ہے نا ساتھ نہ دیا، قرض بھی نہ دیا، پیسے بھی نہ دیے، وہ تڑپتا رہا۔ اور اس کے بعد ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جو اس رحمان کے بھائی تھے، مبینہ طور پر ایک بھائی جو سب سے زیادہ امیر تھا، اس نے اپنے ایک کامن دوست کے ذریعے، جو اس کا بھی دوست تھا اور اس کا بھی، اس نے پیغام، داد رسی، عرضی وہاں پہ پہنچائی اپنے بھائی کے پاس کہ مجھے پیسے دے دیے جائیں، میں آپ کو واپس دے دوں گا۔ لیکن اس کے بھائی نے اس کامن دوست کو ماننے سے، جاننے سے، پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس کا دل مزید ٹوٹا۔ بھائیوں کے پاس پیسہ تھا لیکن اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا، تو جب اس کا آخری ٹائم آیا، وہ زندگی موت کی کشمکش میں لڑتا رہا، تو اس نے بیوی کو وصیت کی کہ مجھے کفن نہ پہنایا جائے مرنے کے بعد، تاکہ ساری دنیا دیکھ سکے کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں جنہی کپڑوں میں فوت ہو جاؤں، مجھے گھر میں کوئی اور صاف کپڑے ہوں تو وہ پہنا دیے جائیں، کسی سے لے کے کفن نہیں پہنانا، مجھے ایسے ہی دفنا دینا ہے۔ تو اس کی وصیت کے مطابق جب وہ فوت ہو گیا تو اپنے غیر بہن بھائی سارے بھاگے دوڑے آئے، کوئی کہے کہ میں خرچہ اٹھاؤں گا، کوئی کہے کہ میں کھانا پکاؤں گا، کوئی کہے کہ تمبو کراتے گلیوں میں سارے انتظامات میں کروں گا، کوئی کہے کہ کفن میں لے کے آؤں۔ اس کی آخری مدفون جو دفن ہونے کے اخراجات وہ ہم اٹھائیں گے، لیکن اس کی بیوی نے کہا ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں لینا اور اس کو بغیر کفن کے دفنانا ہے۔ وہاں اچھی خاصی لڑائی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کی جو بیوی کہے گی وہی ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ بیوی نے کچھ سفید اس کا سوٹ تھا وہ پھاڑ کے اس کے اوپر دیا، بغیر کفن کے اس کو دفنا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ عبرت ہے، یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اپنے ضروری ہے، آپ اپنوں کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ کفن بھی نہ پہنا سکے، بعد میں آپ کے اپنوں کی آخری جو رسومات ہیں وہ بھی ادا نہ کر سکے، اس کے بعد آپ کو آپ کے اپنوں کے گھر کی میت کے گھر سے اٹھا دیا جائے، تو دنیا آپ کا تماشا دیکھے۔ آپ کے اپنے آج زندہ ہے نا، تو آپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے جہاں تک اٹھا سکتے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے اپنے سب سے، اگر کوئی غریب ہے تو سب سے زیادہ صدقہ بھی اس کے اوپر لگتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ مال، یہ عارضی ہے، آج اللہ نے دیا ہے تو کل لے لینا ہے۔ آپ کو امتحان میں ڈالا ہوا یہ پیسہ دینے کے بعد، تو آپ کے اپنے جتنے بھی آپ کے اپنے، وہ سب سے زیادہ آپ کے اس پیسے کے وہ جو ہے نا مستحق اور لائق ہے، آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ ڈبل ٹربل 700 گنا تک اور دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے اپنوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہ انجام ہوگا۔ پوری دنیا نے تماشا دیکھا اور اس کے اپنوں بہن بھائیوں کے اوپر لعن طعن کی۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔